الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع وصیتیں اور نصیحتیں جو آپ نے اپنی امت کے سامنے پیش کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بڑی پیاری حدیث ہیں۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث، جن میں 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی تھیں، 2 حلقوں میں وہ چیزیں بیان کی جا چکی ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہو ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کا کام ہو جائے بتقاضائے بشریت، انسانی تقاضے کے تحت فوراً نیکی کر لینا۔ تیسری بڑی اہم بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسِ، اے ابو ذر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے جس کو پروردگار عالم نے اچھے اخلاق سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا اپنے ذات کے تعلق سے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے لوگوں میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو پورا کر دوں، اسلامی تقاضے کو پورا کروں۔ اخلاقی تقاضے کیا ہیں انسانوں کے لیے؟ ہر وہ چیز اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرما دی ہے۔ کہاں کہاں اخلاق کا استعمال ہونا چاہیے زندگی کے ہر میدان میں۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، بیوی کو خاوند کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، پاس پڑوس والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ انسانی زندگی ایسی نہیں، اخلاقی زندگی ایسی نہیں کہ آدمی یہ سمجھ لے بس میری زندگی ہے، میرے بیوی بچوں کی زندگی ہے۔ ایسا نہیں، اس سے آگے اور نکل کر کے آپ کو دیکھنا ہے، پاس پڑوس والوں کو بھی دیکھنا ہے، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں مکارم اخلاق، اخلاقی تقاضوں کو، اخلاق کا جو اونچا مقام ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اپنی زندگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دنیا والوں کو دکھایا اور بتایا ہے۔ غالباً میں نے کہا تھا قبیلہ سلیم کا ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے صحابہ کا من فیکم محمد، بتاؤ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیونکہ آپ سب کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، الگ سے کوئی مجلس آپ کی نہیں ہوتی تھی، الگ سے کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے درمیان بیٹھا کرتے تھے۔ نیا آنے والا آدمی پہچان نہیں سکتا تھا کہ اس میں اللہ کے نبی کون ہے، بتایا جاتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو بڑی بد اخلاقی سے جواب دیا اگر مجھے تمہارے ساتھیوں کا خیال نہیں ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، ختم کر دیتا۔ عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، دعنی یا رسول اللہ اقتلہ، مجھے
چھوڑیے، اجازت دیجیے میں اس آدمی کو قتل کر دوں۔ یعنی آپ کے بارے میں ایسا کہا، آپ کی زندگی کے آپ کے سامنے یہ واقعات پیش آئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا عمر ابن خطاب کو، اے عمر ابن خطاب، کیا تم نہیں جانتے پیغمبر دنیا میں حلیم بن کر آتے ہیں؟ حلیم، حلیم بردبار، برداشت کرنے والے۔ انہوں نے تم سے نہیں کہا، مجھے کہا ہے۔ تو ایک معجزہ ظاہر ہوا، اس کو علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان، بڑی معروف کتاب ہے، غالباً اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک معجزہ ظاہر ہوا اور اس کے بعد وہ آدمی اسلام لے آیا، مسلمان ہوا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ پھر اس کے قبیلے کے جتنے بھی بنی سلیم کا یہ سردار تھا، یہ آدمی سارے کے سارے اسلام لے آئے۔ بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کسی سے ملو مسکراتے ہوئے ملو، اچھے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا تعلق بھی یہی تھا، آپ کا عمل بھی یہی تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، قرآن حکیم میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ آپ میں جو نرمی پیدا کی گئی، جو نرمی آپ کے اندر ہے، جو اخلاق ہے، یہ ہماری دی ہوئی نعمت ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کج خلق ہوتے، سخت ہوتے، آپ بہت نرم دل تھے، تو کوئی بھی آپ کے پاس نہیں آتا، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ ایک نہیں، بہت سارے واقعات آپ کے اخلاق کی ملیں گے۔ پھر قرآن حکیم میں آپ کو سند دی گئی، اس سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے اخلاق حسنہ کی، کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے پیغمبر آپ بہت اونچے اخلاق پر فائز ہیں، بڑا اونچا اخلاق آپ کو دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حضرت ابو ذر غفاری کو تیسری نصیحت بیان فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر غفاری ہمیشہ لوگوں سے اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آتے رہنا، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ آپ کا اخلاق، اچھے اخلاق صرف ایمان والوں تک محدود نہیں تھا۔ آپ کیا تھے؟ اللہ نے آپ کو سند دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، انسانوں کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے ساتھ ساتھ عائشہ صدیقہ بھی سوار تھیں۔ اونٹنی کچھ بدکی یا کیا ہوا، جاہلیت کے طریقے پر کوئی ان کے زبان سے لعنت کے الفاظ نکل گئے، عائشہ صدیقہ کے زبان سے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اتر جاؤ، اب اللہ کا پیغمبر ایسی سواری پر نہیں بیٹھ سکتا جس پر لعنت کی گئی ہو۔ آپ اتر گئے۔ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے
جانوروں کو برا بھلا مت کہو، جانوروں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ رحمت للعالمین تھے، یا آپ کے اخلاق حسنہ تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے گھر میں پڑوسی کی ایک بکری کا بچہ آ گیا۔ عائشہ صدیقہ نے کچھ روٹیاں بنائی تھیں، ایک روٹی لے کر کے وہ بکری بھاگی، عائشہ صدیقہ اس کے پیچھے دوڑی روٹی چھیننے کے لیے۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اپنے پڑوسی کے بکری کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ اللہ ہمارے پیارے پیغمبر کی سیرت تھی، یہ مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تھا، یہ درجہ دیا تھا۔ وہ ہر ایک کے ملجا اور ماوا تھے، یتیموں کے، غریبوں کے، بیواؤں کے، ہر ایک کے۔ پھر یہ کہ حدیث شریف میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے پڑوس میں کوئی یہودی رہا کرتے تھے، قریب محلے میں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے مخالفین میں سے تھے، دشمن تھے، برائیاں بیان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ وہ نوجوان یہودی نظر نہیں آتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بیمار ہے۔ رحمت للعالمین اس کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اس نوجوان کا بوڑھا باپ نکلا، ارشاد فرمایا میں تمہارے بیٹے کی زیارت کے لیے آیا ہوں، عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے۔ باپ بھی بڑا متاثر ہوا، ہم تو ہمیشہ ان کی برائیاں کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ جا کے بیٹے کو خبر دی، بیٹے نے اشارہ کیا کہ بلا لیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اندر تشریف لے آئے، بیمار پرسی کی، عیادت کی، جو آپ کا مشن تھا، توحید کو پھیلانا، اسلام کی دعوت دینا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے عین ایسے موقع پر اسلام کی دعوت دے دی۔ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ وہ نوجوان بیٹا کبھی اللہ کے نبی کو دیکھتا، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا، آپ کے اخلاق سے بے حد متاثر۔ باپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ نبی کی بات ماننا چاہتے ہیں، بیٹے مان لو، کیا کہہ رہے کہہ لو۔ اس نوجوان کے زبان پر کلمہ توحید کی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام لے آئے اور اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، ان کا انتقال ایمان اور اسلام پر ہوا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کی سیرت تھی، آپ کا مقام تھا۔ کاش کہ اس کو ہم اور آپ بھی سمجھ لیتے۔ اور پھر یہ اسلامی زندگی، کلمہ توحید والی زندگی، اگر کسی کو عمل کا موقع نہیں ملے، اس کلمے کی اہمیت یہ ہے، اس کلمے کا مقام یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد، توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد اگر عمل کا موقع نہیں ملتا، یقیناً وہ جنتی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی دیہاتی اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں آئے، اپنے سواری پر سوار ہیں۔ بتائیے آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا اللہ کا پیغام لے کر آئے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد پر یہ پیغام ہے، کلمہ توحید رسالت پہ اقرار کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن جب سواری سے اترنے لگے، اسلامی تاریخ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ گرے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انہوں نے عمل کچھ بھی نہیں کیا، لیکن درجہ مقام بہت بڑا اللہ نے ان کو دیا، یہ جنتی ہیں، لیکن کلمہ توحید شرط ہے۔ ناظرین کرام، یہاں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، حضرت سلمان، حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے نصیحت اور وصیت فرمائی تھی، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ مشہور واقعہ ہے، تقریباً ہم سب لوگ جانتے ہیں، تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ایک دیہاتی نے آ کر مسجد نبوی کے اندر آ کر پیشاب کر دیا۔ اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے زمانے کی طرح کوئی فرش وغیرہ نہیں ہوتا تھا، کچی زمین تھی، ریت تھے۔ صحابہ دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین نے منع کر دیا، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب کر لینے کے بعد جب فارغ ہوا تو بڑے پیار سے، محبت سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، ذکر اللہ کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ اور صحابہ سے کہہ دیا کہ یہاں پانی ڈال دو، صفائی کر دو۔ وہ دیہاتی آدمی آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا، بہت زیادہ متاثر ہوا، باہر گیا اور واپس آ کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں آیا اور کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ رحمت للعالمین تھے۔ ابو ذر غفاری کو وصیت فرمائی تھی، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔